بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کی دفعات۔ سہیل بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ان دفعات پر اتفاق ہوا۔ نمبر 1، مسلمان اس سال لوٹ جائیں، مکے میں داخل نہ ہوں، آئندہ برس مکے میں داخل ہوں اور 3 دن تک اس میں قیام کریں۔ نمبر 2، قبائل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیما میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کفار کے عہد و پیما میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جو مسلمان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسے قریش کے پاس واپس بھیج دیا جائے گا، اور جو قریش کے پاس مرتد ہو کر جائے گا قریش اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بھیجیں گے۔ یہ مسلمانوں پر بہت گراں اور ناپسندیدہ شرط تھی۔ اور نمبر 4، 10 سال تک فریقین میں جنگ بندی رہے گی۔ اس عرصے میں لوگ امان میں رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے سے حلال ہونا۔ صلح مکمل ہوئی اور فریقین کا اتفاق ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ بال منڈوا لیں اور قربانی کر کے عمرے سے حلال ہو جائیں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں اٹھا اور نہ کوئی حلال ہوا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے فیصلہ بدلے اور عمرے کا موقع ملے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ عمل دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں، اپنے حجام کو بلا کر سر منڈوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اپنے حجام خراش بن امیہ کو بلا کر سر منڈوایا۔ جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ معاملہ اب تمام ہو چکا ہے، چنانچہ وہ سب بھی عمرے سے حلال ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا۔ یہی حدیبیہ کا مشہور عمرہ ہے جس میں قریش کے ساتھ صلح ہوئی۔